اور ایمان کے بعد انسان کا جو سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انسان کی اولاد ہے۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جائیداد، دنیا کا بینک بیلنس یہ انسان کا اثاثہ ہے۔ دنیاوی نظر میں آپ اس کو اثاثہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ اثاثہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دوسرا اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ مند آپ کی اولاد آپ کا اثاثہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو اولاد کا اثاثہ ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے، تو اولاد کی تربیت کے مختلف پہلو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک پہلو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اولاد کی ایمانی کیفیت کیسے بڑھانی ہے، اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ ایمان سب سے بنیادی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو انسان دنیا میں جو عمل کرے گا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں جنت کی صورت میں انسان کو ملے گا۔ اور اگر انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اگر انسان ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، تو پھر انسان کو دنیا میں جو بھی عمل کرتا رہے، اچھا عمل کرے تو نہ اس کا صلہ دنیا میں ملنے والا ہے اور نہ آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ایمانی تربیت کے بعد جو اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت نہیں کریں گے تو یہی بچے ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گے، تو جس کی وجہ سے اخلاق ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے کے اندر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا اور انسان کے سارے معاملات اچھے چلیں گے۔ اور اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں لوگ ہر اعتبار سے وہاں پر مطمئن ہوتے ہیں، اور جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں لوگ ان لوگوں سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جن کے اخلاق اچھے ہیں لوگ ان کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، ان سے مشورے بھی لیتے ہیں۔ ایسے ٹیچرز جن کی نظروں میں حیا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، دل کے اندر ایمانی غیرت ہے اور ان کے شرم و حیا کے وہ پیکر ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے ٹیچرز کے پاس پڑھیں۔ اور جس ٹیچر کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی حرکات اور سکنات اچھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے ایسے ٹیچر کے پاس پڑھیں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس سے ہر انسان اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں ہر کوئی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ تو بچوں کی ایمانی تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اخلاقی تربیت کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ اخلاقی تربیت کے اندر اہل علم نے، فلاسفہ حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ بچے کے اندر اخلاقی طور پر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنا اور ان کی تربیت کرنا یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ جج کرنا چاہیے، ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے، ہمارے یہ احساس اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیے کہیں یہ چاروں بری خصلتیں ہماری اولاد کے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر یہ چاروں بری خصلتیں ہماری اولاد میں ہوئی اور ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو یہی ہماری اولاد آنے والے وقت کے اندر اس معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ چاروں چیزیں اپنی اولاد میں پیدا، ان کو تربیت کی، ان کو سمجھایا اور یہ چاروں بری خصلتیں اپنی اولاد سے ختم کرنے کی کوشش کی تو یہی ہماری اولاد آنے والے وقت کے اندر معاشرے کا اچھا فرد ثابت ہوگی۔
اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم والدین اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کریں تو وہی اولاد پوری زندگی میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے والدین کو پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ والدین کو سر جھکانے کی نوبت نہیں آنے دیتی یہ اولاد، اور اگر ان اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جاتی تو پھر ایک وقت آتا ہے اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر انہی حرکات کی وجہ سے والدین کا سر بھی جھک جاتے ہیں، نظریں بھی جھک جاتی ہیں، والدین بیچارے معاشرے میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں جو اولاد کی اخلاقی تربیت تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ تو چار چیزیں میں عرض کر رہا ہوں جو اولاد کی اخلاقی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ قدرتی طور پر بچے کے اندر یہ چاروں بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ بچہ یہ چاروں چیزیں اپنے اندر جو اڈاپٹ کرتا ہے، لیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چاروں کام اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہی کام بچے کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اولاد کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہر برائی کی جڑ اگر جھوٹ کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، ہر برائی کی ابتدا اگر جھوٹ سے ہوتی ہے یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خصلتیں اور بہت ساری وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو صرف اور صرف جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ایک روایت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک روایت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منافق کی 4 نشانیوں کو شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 بری خصلتیں پائی جائیں گی، جس انسان میں یہ چاروں کی چاروں عادتیں یا 3 عادتیں پائی جائیں گی، وہ انسان منافق ہے۔ اب وہ 3 نشانیاں یا 4 نشانیاں یا 4 بری خصلتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ایک روایت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، اور ایک جو دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے چوتھی چیز کو بھی شمار فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو منافق ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے اس کے اندر جھوٹ کا عنصر ہوتا ہے، وہ جھوٹ کی بات کرتا ہے، وہ ہر بات کے اندر اگلے بندے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اب جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتا بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور جو دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑے کے اندر اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے فحش کلمات اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، یعنی کہ گالا گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ جس انسان میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی وہ منافق کی علامات ہیں، وہ انسان منافق ہے۔ اب پہلی چیز جو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اندر جھوٹ کا عنصر نہیں ہم نے پیدا کرنا۔
اپنی اولاد کو جھوٹ کا عادی نہیں بنانا، جھوٹ بولنے نہیں دینا، اور یہ تب بچے سچ بولیں گے جب آپ خود سچ بولیں گے۔ اور اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ خود بچوں کو جھوٹ بولنے کا عادی بنا رہے ہیں، خود جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، تو بچے پھر کہاں سے سچ بولیں گے؟ ہم کس طرح جھوٹ بولنے کا عادی بناتے ہیں اپنے بچوں کو؟ مثال کے طور پر میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آ گیا جس نے آپ سے پیسے لینے ہیں، یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، یا کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، ویسے آپ تھکے ہوئے ہیں، آ کر اس نے دروازے پر دستک دی، آپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے، اگر کوئی میرا پوچھتا ہے تو گھر میں کہہ دینا کہ ابو جان گھر میں نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا۔ ہم خود بچوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، خود جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے جھوٹ بول لیں۔ فون آیا، آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاں بندے کا فون ہے، آپ نے موبائل کسی کو دے دیا، پاس بیٹھے ہوئے اپنے بچے کو دے دیا کہ بیٹا پوچھے کون ہے تو کہنا کہ ابو واش روم میں ہے، ابو باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم خود بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ امید کریں گے کہ جب ہم خود بچوں کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو یہی بچے کل کو بڑے ہو کر سچ بولیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے اپنی اولاد میں پیدا کرنی ہے وہ ہے سچ بولنے کی عادت۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اگر ہم خود سچ بولیں گے تو اولاد بھی سچ بولے گی، اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے تو پھر اولاد بھی جھوٹ بولے گی۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ساری کی ساری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تین ایسے انسان ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرنا، ان سے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس انسانوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گے۔ یعنی اتنی بدبختی کی علامت ہے یہ ان انسانوں کے لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر ایسے عمل کر کے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان سے گفتگو کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے۔ ان میں سے تین آدمی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ پہلا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی داڑھی میں، اس کے سر پہ بال سفید آ چکے ہیں، اب ہاتھ اس کے کانپنے شروع ہو چکے ہیں، ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، ایسا بوڑھا آدمی جو زنا کرتا ہو، بوڑھا بھی ہے پھر زنا بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بوڑھا زانی، زنا کس کو کہتے ہیں؟ زنا یہ نہیں ہے کہ انسان مرد اور عورت دونوں برہنہ عالم میں ہوں اور وہ آپس میں مباشرت کر رہے ہوں اور تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں، صرف زنا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان، یہ سارے کے سارے اعضاء انسان کے زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ زنا کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی غیر محرم عورت کو دیکھ کر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر خواہش اور لذت کی نظر رکھتے ہوئے ہم دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ زنا کے مترادف ہے۔ یہ بد نظری کرنا، کسی غیر محرم کی آواز کو سن کر پھر اس سے اور لمبی بات کرنا، ضرورت سے زائد باتیں کرنا، یہ سارے کا سارا خواہشات کے تابع ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا زنا کے زمرہ میں آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھا زانی ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، یا بادشاہ یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں، یا تو انسان ساری کی ساری رعایا کا جو حکمران ہے، جو بڑا ہے، وہ بادشاہ مراد ہے، یا جو دوسری حدیث
مبارکہ کے مطابق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے اس کے ماتحت انسانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جو بڑا جب جھوٹ بولے گا، گھر کا بڑا جب جھوٹ بولے گا، یا وقت کا حکمران بادشاہ جھوٹ بولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ جو متکبر ہے، فقیر ہے، یا تو اس سے فقیر وہ فقیر مراد ہے جو دنیا کے اندر لوگوں سے سوال کرتا ہے، یا جیسے سارے کے سارے انسان اللہ کے فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے گھر کے فقیر ہو، یا اس سے فقیر وہ مراد ہے۔ بہرحال تکبر کرنے والا جس کے اندر تکبر کا عنصر پایا جائے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اپنی سوچ کو اعلیٰ سمجھے اور باقی سارے انسانوں کو نیچ سمجھے، ان کی ذات کو کمتر اور گھٹیا تصور کرتے ہوئے اپنی ذات کو، اپنی انا کو بلند کرتا ہے، یہ متکبر انسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے۔ تو یہاں پر جھوٹ کی بات آ گئی، تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اخلاقی تربیت جو آپ نے اولاد کی کرنی ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ کی نظر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کا عادی نہ بنے۔ اور یہ تب پیدا ہوگا جب آپ سچ بولیں گے۔ آپ بار بار اگر آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ بیٹے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا جاؤ، جا کر کوئی میرا پوچھتا ہے تو گھر میں کہنا گھر میں نہیں ہے، فون آ جائے تو کہہ دینا موبائل بیٹے کو پکڑا دیا کہ ابو جو ہے وہ مصروف ہیں، سو رہے ہیں، واش روم میں ہیں، یا کوئی اس طرح کا جھوٹ بول دینا۔ جب ہم خود بچوں کو جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں تو پھر ہم مستقبل میں ان سے سچ کی امید کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز جو اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ بچوں کو جھوٹ نہ بولنے دیا جائے۔ میں صرف باقی چیزیں بتا دیتا ہوں، وقت چونکہ انتہائی مکمل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی وضاحت نہیں کرتا۔ دوسری چیز جو اولاد کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ چوری نہ کی جائے، بچوں کو چوری کا عادی نہ بنایا جائے۔ اگر کسی بچے میں چوری کی خصلت پائی جا رہی ہے تو اس خصلت کو ختم کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر بچپن کے اندر آپ نے یہ بچوں سے چوری والی عادت ختم نہ کروائی تو بڑے ہو کر یہ بڑی بڑی چیزوں میں چوری کرے گا۔ اب چوری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پڑھی ہوئی ہے اور اس کو اٹھا لیا، صرف یہ چوری نہیں ہے، یہ بھی چوری ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ڈیوٹی کا ٹائم 8 گھنٹے ہے، لیکن آپ آدھا گھنٹہ وہاں سے پہلے آ جاتے ہیں، تو جو وقت طے تھا اس طے شدہ وقت کو آپ نے پورا نہیں کیا، تو آپ یہ بھی اپنی ڈیوٹی کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو آپ اس کے اندر، اس کام کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز کے اندر چوری ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو انسان نماز کے ارکان مکمل نہیں کرتا، جو انسان صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا، جو انسان صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا، نماز کے ارکان کو مکمل نہیں کرتا، وہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہے۔ تو جو کام انسان کر رہا ہے اس کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنا، یہ اس کام کے اندر چوری ہے۔ تو اپنی اولاد کے اندر اخلاقی تربیت میں اولاد کی یہ بات شامل ہے کہ بچوں کے اندر سے چوری کی، ان کو چوری کی عادت نہ ہو، یہ عادت ختم کی جائے۔ نمبر 3 جو بچوں کے اندر بہت زیادہ ایک خصلت پائی جاتی ہے، اور یہ بات بھی والدین کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بد زبانی، گالم گلوچ۔
बुरी जुबान, गंदी लैंग्वेज, इस तरह की चीजों को यूज करना, वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करना, और ये बच्चों में कहां से आते हैं? ये यही इसी मुआशरे से सुनते हैं। या बाप गालियां देते हैं, या जिस टीचर के पास पढ़ता है वो टीचर गालियां देते हैं, या बच्चे का चचा या ताया गालियां देते हैं, या घर में कोई भी है, या मुआशरे के अंदर कोई ऐसा फर्द जो उस बच्चे के साथ अटैच है, बच्चे ने उसके मुंह से गालियां सुनी है, तो अब बच्चा भी गालियां देना शुरू कर देता है, बच्चा भी गलत जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आखिरी चीज जो मैं अर्ज कर रहा हूं, बच्चों की अखलाकी तरबियत के हवाले से, कि बच्चों के अंदर बेरहमी और आजादी की एक आदत होती है, ये आदत भी आपने खत्म करनी है। मुख्तसर तौर पर आज की हमारी इस नशिस्त के अंदर हमने ये पढ़ा, हमने ये सीखा, हमने ये सुना है कि इंसान के सबसे कीमती चीज इंसान का ईमान है, और ईमान के बाद सबसे कीमती असासा इंसान की औलाद है। औलाद के अंदर सबसे पहली चीज औलाद की ईमानी तरबियत है। ईमानी तरबियत की बात मैंने पिछले जुमा में अर्ज की थी, और आज की नशिस्त के अंदर हमने ये पढ़ा है कि ईमानी तरबियत के बाद सबसे जरूरी चीज अपनी औलाद के अंदर जो चीज हमने पैदा करनी है वो है उनकी अखलाकी तरबियत। और अखलाकी तरबियत के अंदर मैंने 4 चीजें गिनवाई हैं। झूठ की आदत ना हो, चोरी की आदत ना हो, गालम गलोच की आदत ना हो, और आजादी और बेरहमी की आदत ना हो। ये चारों चीजों के एतबार से आप अपनी औलाद की तरबियत कर लें। मैं दावे से कहता हूं कि ऐसी औलाद आने वाले वक्तों के अंदर इस मुआशरे का बेहतरीन फर्द साबित होगी, और इसी औलाद की वजह से जब आप बूढ़े होंगे तो आप अपनी छाती चौड़ा करके ये फख्र करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत की हुई है। किसी के सामने आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला की जात से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।